اردو ادب کے نامور شاعر فراز احمد فراز لکھتے ہیں کہ ہم کام کو چھوڑ کے نام کے پیچھے ہیں فراز، وہ شجر وہ ہی نہیں جن کا پھل مانگتی۔ عظیم برطانوی فلاسفر و مفکر سر ونسٹن اسپینسر چرچل کہتے ہیں کہ excuses are simply lies you tell yourself. Stop lying and start being. You are the only one to blame for the lack of progress. ونسٹن اسپینسر چرچل وہ شخص ہے جسے نالائق اور ڈل مائنڈڈ سمجھا گیا تھا۔ اسکول میں ان کو انگریزی پڑھنے کی اجازت نہیں، ان کا رول نمبر سب سے آخر پر تھا۔ وہ اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ میں ایک ڈبہ کے سوا کچھ نہیں لکھ سکے، لیکن اس کے باوجود وہ 7 بار انگلینڈ کے منسٹر منتخب ہوئے۔ ایک یہودی عورت کا بیٹا جس نے ہندوستان کی شمال مغربی سرحد اور پھر جنوبی افریقہ میں سپاہی اور اخباری نمائندے کی حیثیت سے دھکے کھائے ہیں، کون سوچ سکتا ہے کہ وہ شخص 7 بار انگلینڈ کا منسٹر منتخب ہوگا؟ کون سوچ سکتا ہے کہ بڑے بڑے مقرر اپنی تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے اس کے اقوال کا سہارا لیں گے؟ تھامسن ایڈیسن نے شاید سچ ہی کہا تھا کہ tomorrow is my exams but I don't care because a single sheet of paper can't decide my future۔ ناظرین کرام، نام بنانے کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جب نام بن جائے تو پھر کام سے بھی زیادہ نام پر پذیرائی ملتی ہے۔ اس بات کی تاریخ شاہد ہے۔ اگر ہم ایران کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ بات واضح ہے کہ ایران کو صرف ایک شخص کی طاقت، اس کی ہمت اور اس کی بہادری پر نام تھا۔ وہ شخص رستم جہان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رستم جہان کے پاس ایک گھوڑا تھا جسے خش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس کا نام خش کے نام سے آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اس گھوڑے کی یہ خاصیت تھی کہ وہ کسی بھی شخص کو خود پر سوار نہیں تھا ہونے دیتا۔ ایک شام رستم جہان سو نہیں پا رہا تھا، نیند اس سے بغاوت کر چکی اور وہ شخص اپنے بستر پر لیٹا دیکھ رہا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ اسی دوران ایک شخص اس کے گھر میں داخل ہوا اور وہ اس کے استقبال کی طرف چلا گیا۔ رستم جہان بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ میرا گھوڑا اس کو مارے گا تو کیوں نہ اس سے امیوزمنٹ کی جائے، اسے انجوائے کیا جائے۔ کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ وہ شخص جو اس کے گھر میں داخل ہوا تھا، اس نے گھوڑے کو وہاں سے باہر نکالا اور صحن میں لے گیا۔ اس پر رستم جہان بہت حیران ہوا، لیکن اسے ذہن میں خیال آیا کہ شاید میرا گھوڑا اس کو پہچان نہیں پایا، اس لیے اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شخص گھوڑا لے کر اس کے گھر سے باہر نکل گیا اور اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو دوڑانا شروع کر دیا۔ رستم جہان دوڑتے ہوئے اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا اور اس کو زور زور سے بھوکے مارے، یہاں تک کہ اس شخص نے کہا کہ ہاؤ اسٹرینج یو آر، تم کتنے نالائق اور عجیب قسم کے انسان ہو کہ ایک تو تم میرے ساتھ سواری کر رہے ہو اور اس کے ساتھ تم مجھے گدگدی کر رہے ہو۔ رستم جہان کے کانوں سے دھواں تب نکلا کہ اس شخص کو رستم جہان کے بھوکے گدگدی محسوس ہو رہے ہیں۔ تو اس پر رستم جہان نے عقل سے کام لیا اور اس نے کہا کہ تجھے خبر ہے کہ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اسٹور نے کہا نو آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں خبر یہ گھوڑا کس کا ہے۔ تو اس پر رستم جہان نے کہا کہ یہ گھوڑا رستم جہان کا ہے۔ اس پر اس چور نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ ناظرین کرام، بعض اوقات آپ کا نام آپ کے کام سے زیادہ بڑھتا ہے، بعض اوقات آپ کی بہادری بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتی جہاں پر آپ کا نام آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ بڑا بننے کے لیے، نام کمانے کے لیے بہت چیزیں ضروری ہیں جو آپ کو زندگی کے سفر میں ساتھ لے کے چلنے چاہیے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک استاد نے کلاس کے سب بچوں کو ایک مزیدار ٹافی دی اور پھر عجیب سی بات کہی کہ سنو بچوں، آپ سب نے 10 منٹ تک اپنی ٹافی نہیں کھانی۔ یہ کہہ کر وہ کلاس روم سے نکل گئے۔ چند لمحوں کے بعد کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص اپنے سامنے پڑی ٹافی کو بڑی بےتابی سے دیکھ رہا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے لیے خود کو روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ 10 منٹ مسلسل پورے ہوئے اور استاد نے آ کر کلاس روم کا جائزہ لیا۔ پوری کلاس میں 7 بچے ایسے تھے جن کی ٹافیاں جو کی تو تھی، جبکہ باقی تمام بچے ٹافی کھا چکے تھے اور اس کے رنگ اور ذائقے پر تبصرہ کر رہے تھے۔ استاد نے چپکے سے ان 7 بچوں کے نام اپنی ڈائری میں نوٹ کیے اور پڑھانا شروع کر دیا۔ اس پروفیسر کا نام پروفیسر والٹر مشال تھا۔ کچھ سالوں بعد استاد نے اپنی وہی ڈائری کھولی اور ان 7 بچوں کے نام نکال کر دیکھے اور ان کے بارے میں تحقیق کی۔ کافی جدوجہد کے بعد ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی زندگی میں کامیابی کے کئی سیڑھیاں طے کر چکے اور ان کا شمار کامیاب ترین افراد میں ہوتا ہے۔ پروفیسر والٹر نے اپنی کلاس کے باقی طلباء کا بھی جائزہ لیا۔ معلوم ہوا کہ ان میں اکثریت کام سے زندگی گزار رہے، جبکہ کچھ افراد ایسے بھی تھے
جنہیں سخت معاشی اور معاشرتی آلات کا سامنا۔ ان تمام تر کاوش اور تحقیق کا نتیجہ پروفیسر والٹر نے ایک جملے میں نکالا۔ وہ یہ تھا کہ جو انسان 10 منٹ تک صبر نہیں کر سکتا پوری زندگی ترقی کیسے کر سکتا۔ اس تحقیق کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی اور اس کا نام مارش میلو چیری پڑ گیا، کیونکہ پروفیسر والٹر نے بچوں کو جو ٹافی دی تھی اس کا نام مارش میلو تھا۔ یہ فوم کی طرح نرم تھی اور اس تھیوری کے مطابق دنیا کے کامیاب ترین افراد میں بہت سی خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی صبر بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ خوبی انسان کو قوت برداشت دیتی ہے، جس کی بدولت انسان سخت حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا اور پھر ایک غیر معمولی شخصیت بن جاتا ہے۔